اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، کل ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور گفتگو کا اپنی آغاز کیا تھا۔ ان 5 روزہ دروس جو ہم نے بیان کرنے آپ کے سامنے آج اسی سلسلے کی یہ دوسرا درس ہے۔ عظمت قرآن اور عظمت اہل بیت کی نگاہ کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور ہم نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو محور جو ہے وہ نہج البلاغہ ہوگی، کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوگا۔ دیکھیے، قرآن کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، قرآن خداوند متعال کا ایک زندہ معجزہ ہے اور ہر زمانے کے لیے ایک معجزہ ہے قرآن۔ یعنی قرآن کی تعلیمات ایسی نہیں کہ زمانے کی تغیر کے ساتھ، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ، انسان کی ترقی اور تبدیلی کے ساتھ، تبدل کے ساتھ جو ہے قرآن کی تعلیمات ماند ہو جاتی ہوں، قرآن کی تعلیمات جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ جس طرح سے قرآن جس دن سے نازل ہوا ہے آج تک قرآن کی تعلیمات اسی طرح سے تر و تازہ ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتا، وہ الگ بات ہے کہ انسان قرآن کے نزدیک جاتا نہیں، ورنہ قرآن کی تعلیمات، قرآن کی آیات الہی، قرآن مجید میں جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو خداوند متعال نے گفتگو کی ہے، یہ بالکل تر و تازہ ہے، روز اول کی طرح۔ قرآن کی تعلیمات ماند نہیں پڑتی، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کے جو اہل بیت نے جو قرآن مجید کے فضائل بیان کیے ہیں، جو قرآن کی فضیلتیں بیان کی ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ واقعاً ہم اگر زندگی کے اندر قرآن کو اپنا لیں، واقعاً اگر ہم قرآن سے متمسک ہو جائیں تو ہماری کتنی غلط فہمیاں ہیں، کتنی مشکلات ہیں، کتنی اعتقادی مشکلات ہیں، کتنی معاشی مشکلات ہیں، کتنی اخلاقی مشکلات ہیں، ہم سارے بحرانات سے نکل سکتے ہیں واقعاً اگر قرآن کو اپنا لیں، قرآن کے بدی ہوئے دستور کے مطابق انسان اپنی زندگی کو ڈھال لے تو بہت ساری مشکلات ہمارے معاشرے کی ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں، دور ہو سکتی ہیں۔ معاشرے میں بہت ساری یہ چیزیں جو برائیاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم تعلیمات قرآن سے دور ہیں، تعلیمات قرآن سے ہم نے آپ کو دور رکھا ہوا ہے۔ قرآن ہماری زندگیوں کے اندر پریکٹیکلی موجود نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ایک قرآن نہیں ہے، ہمارے گھروں میں 6 7 8 قرآن موجود ہے۔ مسجد میں تو الحمدللہ آپ چلے جائیے کہ جو مرتا ہے وہ اصال ثواب کے لیے ایک سائڈ مسجد میں رکھ کے چلا جاتا ہے۔ قرآنوں کی تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن کی تعداد گھر میں رکھنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن سے استفادہ کرنے سے، قرآن کو اپنانے سے جو ہے وہ گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، گھر میں جو ہے خیر بھی ہوتی ہے اور انسان کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم نہج البلاغہ کے مولا کائنات کا 1 یا 2 خطبات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دیکھیے، قرآن جہاں میں نے کہا ہدایت والی کتاب ہے، رہنمائی والی کتاب ہے، وہاں قرآن جو ہے وہ انسان کا بہترین دوست بھی ہے۔ انسان اگر قرآن سے دوستی کرے تو قرآن ایسا دوست ہے کہ جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دوستی کا معیار کیا ہے؟ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ دوستی کا معیار الٹا ہے۔ ہمارے یہاں اچھا دوست، مخلص دوست اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو ہماری بیٹھ کر تعریفیں کرے، ہمارے سامنے بیٹھ کے جو ہماری تعریفیں کرے اور ہماری تعریفوں کے پل باندھ دے، ہماری تعریفوں کے بند باندھ دے کہ آپ یوں ہیں اور آپ یوں ہیں اور آپ یوں ہیں، ہم اس کو مخلص سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنا خاص دوست سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمدرد دوست ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے، یہ ہم سے بڑا، ہمیں بڑا چاہنے والا، ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا بڑا معتقد ہے۔ ایسا نہیں ہے، جبکہ روایات کے مطابق دیکھیں گے دوست، اصل دوست وہ ہے، حقیقی دوست وہ ہے جو انسان کو اس کے عیب بتائے۔ ہاں، یہ نہیں کرے کہ اس کے عیوب کی تشہیر کرے، اس کی عیوب کو جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر پھیلا دے، نہیں۔ بہترین دوست ہے کہ اس کی کمزوریاں، اس کی خامیاں اس کے سامنے خلوت میں، اس کے سامنے اس کا اظہار کرے، اس کو بتائے، وہ بہترین دوست ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جو
ہماری کمزوریاں، ہماری نقائص، ہماری برائیاں بتاتا ہے، اس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ مولا کائنات کا جب میں خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں، مولا کائنات بتا رہے ہیں قرآن کو اپناؤ، قرآن تمہارا بہترین دوست ہے۔ کوئی جھوٹے انسان سے کبھی دوستی کرنا پسند نہیں کرتا جو غلط بیانی کرے۔ کوئی انسان ایسا جو اس کو غلط راستے پہ رہنمائی کرے، غلط راستے پہ ڈال دے قرآن، اس سے جو ہے انسان اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا۔ کوئی انسان کو فریب دے، انسان کبھی فریب دینے والے شخص سے محبت نہیں کرتا۔ امیر المومنین فرمانے کہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو اپناؤ گے تو تم بہت ساری چیزوں کی طرف قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا۔ قرآن تمہیں بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرے گا اور بہت ساری چیزوں سے تمہیں روک لے گا۔ آج نبی البلاغہ خطبہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین کا یہ خطبہ نمبر ہے 174۔ ایک طولانی خطبہ ہے، اس میں سے اقتباس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جس میں مولا کائنات نے قرآن کو بتایا کہ دیکھو قرآن کے ساتھ رہو گے، قرآن کے ساتھ بیٹھو گے، قرآن کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو گے تو تمہاری زندگی کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی اور کیا کیا قرآن تمہیں فوائد پہنچائے گا۔ دیکھیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر اس خطبے میں خطبہ نمبر 174 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں بعلم ان ھذا القرآن هو الناصر الذي لا يغش وهادي الذي لا يضل ومحدث الذي لا يكذب ما جلس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زیادت فی الہدن او نقصان من الامر۔ مولا امیر المومنین شاہ فرماتے ہیں لوگوں یہ قرآن کیا ہے؟ وَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ۔ یہ قرآن امیر المومنین فرماتے ہیں ایسی نصیحت کرنے والی کتاب ہے، خدا کا ایسا نصیحت کرنے والا کلام ہے کہ تمہیں کبھی فریب نہیں دے گا، یعنی تمہیں ہمیشہ نصیحت کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فریب نہیں دے گا۔ تمہارے ساتھ قرآن دھوکہ دہی نہیں کرے گا اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہو گے۔ پھر اس کے بعد مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَاصِرُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَهَادِي الَّذِي لَا يَضِلُّ، اور یہ کلام الہی ایسی کتاب ہے جو تمہاری بالکل ہدایت کرے گا سیدھے راستے کی طرف، تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری ہدایت کرے گا اور کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کبھی تمہیں گمراہی کی طرف لے کے نہیں جائے گا۔ یعنی قرآن بہترین نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دے گا، قرآن بہترین ہدایت کرنے والی کتاب ہے کہ جو تمہیں گمراہ نہیں کرے گی۔ پھر آگے تو کہتے ہیں محدث الذی لا یکذب، پھر امام شاہ فرماتے ہیں یہ ایسا بیان کرنے والی کتاب ہے، یہ کلام الہی ایسا بیان کرتا ہے کہ جو تم سے جھوٹ نہیں بولتا، لا یکذب، کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی تم سے فریب نہیں کرے گا، کبھی تم سے قرآن غلط بیانی نہیں کرے گا۔ یعنی قرآن جب بھی تم سے بات کرے گا حقائق پر مبنی بات کرے گا، جب بھی تم سے بات کرے گا سچ بات کرے گا، حق تمہیں بتائے گا۔ محدث الذی لا یکذب، قرآن گمان نہ کرنا کہ قرآن جو ہے وہ کبھی تم سے جھوٹ بولے گا، قرآن تمہیں جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ ما جلس ھذا القرآن الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان۔ امام فرماتے ہیں لوگوں اگر تم قرآن کے ساتھ بیٹھو گے نا، قرآن کو جب تم اپنا لو گے، قرآن کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو گے، یعنی قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے، جو بھی قرآن کے ساتھ بیٹھا، ما جلس ھذا القرآن، جو بھی قرآن کے ساتھ بیٹھا، جس نے قرآن کے ساتھ نشینی اختیار کی، جس نے قرآن کو اپنا لیا، جس نے قرآن کو اپنا دوست بنایا، امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا وہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا مگر یہ کہ قرآن اس کو فائدہ پہنچائے گا، اس کا ایک نقصان بھی کرے گا۔ ما جلس ھذا القرآن الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان، یعنی جب تم قرآن کی ہم نشینی سے اٹھو گے، آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں سے جدا ہوتے تو بہت ساری باتیں اس سے لیتے ہیں نا، بہت ساری باتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، جب دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ جب قرآن کے ساتھ تم بیٹھو گے تو قرآن تمہیں فائدہ بھی دے گا، تمہیں نقصان بھی دے گا۔ جب تم قرآن سے دور ہوگے، یعنی جب تمہاری نشست قرآن کے ساتھ ختم ہوگی تو تمہارا فائدہ کس چیز کا ہوگا اور نقصان کس چیز کا ہوگا، یہ امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی انسان قرآن سے دور ہوگا، ہم نشینی کے بعد، قرآن سے مجلس کے بعد، ما جلس ھذا القرآن، قرآن کے ساتھ بیٹھو، قرآن کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو۔ کیوں کہ جب تم قرآن سے جدا ہوگے تو قرآن جو تمہیں فائدہ پہنچائے گا وہ یہ ہے کہ قرآن تمہارا علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے گا، تمہارے علم اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یعنی جب تم قرآن کے ساتھ دوستی کرو گے تو اس قرآن کی دوستی کا نتیجہ یہ ہوگا قرآن سبب بنے گا تمہارے علم اور معرفت میں اضافے کا،
تمہارے ایمان میں اضافہ، ایمان کی زیادتی کا سبب بنے گا قرآن. اور وہ چیز جس کا نقصان ہوگا، وہ چیز جس کا تمہارا خسارہ ہوگا، جس کا نقصان ہوگا، وہ یہ ہے کہ انسان جب قرآن سے جدا ہوگا، علم، ایمان، معرفت بڑھ جائے گی، اور جس چیز کا نقصان ہوگا وہ انسان کا جہل ہے، وہ انسان کا کفر ہے، وہ انسان کی جہالت ہے، جس سے انسان جدا ہو جائے گا. کتنا بہترین دوست ہے انسان کا قرآن. مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ بیٹھنے سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، فائدے میں تمہارا علم بڑھ رہا ہے. اور عزیزو دیکھیے، اور واقعی جو ایمان مولا نے فرمایا کہ جب قرآن سے جو تمہیں فائدہ پہنچائے گا، تمہارے علم اور ایمان میں اضافہ فرمائے گا. یہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. قرآن جو مومن کی صفت بیان کر رہا ہے سورہ انفال کے اندر یہی کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن کی صفت بھی بیان کی ہے قرآن مجید میں. مومن کی صفت جو بیان کی وہ یہ بیان کی ہے. کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں پروردگار حکم دے رہا ہے کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت، کہ مومن کی صفت بتا رہا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر الہی کیا جاتا ہے، تو ان کے دل خدا کے خوف سے معمور ہو جاتے ہیں. ان کے دلوں پر خدا کا خوف اثر انداز ہوتا ہے، ان کے دلوں کو خدا کا خوف متاثر کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب یہ مومن قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، جب انسان قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہاں امیر المومنین نہج البلاغہ میں کیا کریں کہ جب تم قرآن سے جدا ہوگے تو قرآن تمہارا علم بڑھائے گا، ایمان بڑھائے گا. یہاں خود کلام امیر المومنین کی تصدیق ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم قرآن کی جو تلاوت کرو گے، کلام الہی کو جو پڑھو گے تم، اس کی تلاوت سبب بنے گی تمہارے ایمان میں اضافہ ہونے کا، تمہارے ایمان میں زیادتی ہونے کا. قرآن کی تلاوت اضافہ بنے گی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. اور مومن وہ ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے، خدا پر بھروسہ کرتا ہے. پھر اسی میں آگے جا کے مولا کہتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو قرآن وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ. امام شاہ فرماتے ہیں دیکھو پھر قرآن کے بارے فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد تمہیں کسی اور لائے عمل کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں قرآن کے بعد کسی دستور اور منشور کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ امام اس جملے یہاں جا کے آگے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم قرآن کو اپنا لو گے تو قرآن ایسی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن ایسی بیماریوں کی شفا کرتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا میری مومنی کیا کرے. امام ارشاد فرمانے کہ اس میں کہ اپنی بیماریوں کے لیے، امام ارشاد فرمانے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں اپنی بیماریوں کے لیے قرآن سے شفا طلب کرو. قرآن کن کن بیماریوں سے شفا ہے؟ یہاں امام ارشاد فرماتے کہ دیکھو قرآن جن بیماریوں سے شفا دے گا تمہیں، مصیبتوں سے تمہیں نجات دے گا، کفر، نفاق، ہلاکت اور گمراہی جیسے مرضوں سے تمہیں شفا دے گا قرآن. یعنی مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن شفاعت کرنے والی کتاب ہے. قرآن ایسی دوا ہے جو مرض کو ختم کرتی ہے. مرض کون سا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے، ہلاکت ہے. اس طرح کے جو انسان کے مرض ہیں، مولا کہتے ہیں قرآن ایسی شفا ہے، ایسی دوا ہے. قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ اگر اسے اپناؤ گے تو یہ کفر جیسی بیماریوں کو، نفاق جیسی بیماریوں کو، گمراہی اور ہلاکت جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے. اور پھر امام کہتے ہیں لوگوں قرآن کی طرف رخ کرو، قرآن کی طرف رخ کرو، قرآن کی طرف متوجہ، قرآن کو وسیلہ قرار دو خدا کی بارگاہ میں. قرآن کے ذریعے سے دعا مانگو، قرآن کے ذریعے سے قرآن کو وسیلہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے قرآن ایسی شفاعت کرنے والی کتاب ہے کہ جس کی شفاعت رد نہیں ہوگی. اسی خطبے میں مولا کائنات نے آگے جا کے ارشاد فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ وَمُشَفِّعٌ. قرآن کیسی کتاب ہے؟ امام کہہ رہے جان لو قرآن ایسی شفاعت کرنے والی ہے کتاب ہے کہ جب یہ شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت کو خدا قبول کرے گا، اس کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. قرآن شفیع محشر بھی ہے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے قرآن مجید کو انسان کی زندگی کے طور و طریقے سکھائے گزارنے کے. ہم نے قرآن مجید کے جو طور طریقے اس سے دور اختیار کیے جس کی وجہ سے مشکلات کے شکار ہیں. ہر مرض کی دوا قرآن کے اندر موجود ہی نہیں ہے، ہر مرض سے نجات قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. انسان کی روحانی بیماری ہو، انسان کی جسمانی بیماری ہو، کسی بھی مرض میں لاحق ہو. ہمارے یہاں الگ بات ہے قرآن کو الٹا استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے تو معذرت کے ساتھ معاشرے کی جو صورتحال چل رہی ہے، معاشرے کی کمزوری ہے یہ کہ ہم ہر چیز کو الٹا استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
ولا یزید الظالمین الا خسارا. پروردگار کہہ رہا قرآن کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا جس میں پروردگار کہہ رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن میں وہ سب کچھ نازل کر دیا. اس میں مومن کے لیے رحمت بھی ہے، اس میں مومن کے لیے شفا بھی ہے، اور یہ ساری خود چیزیں مومن کے لیے، یہ رحمت مومن کے لیے، یہ رحمت شفا مومن کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن کہہ رہا ہے ظالم جب بھی قرآن کے قریب آئے گا سوائے نقصان کے اس کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اس میں تمہارے لیے شفا بھی ہے، یہ تمہاری شفا بھی ہے، تمہارے لیے رحمت والی کتاب بھی ہے. تو عزیزان محترم، جب قرآن، اللہ نے قرآن کو شفیع بنایا ہے، شفاعت کا ذریعہ بنایا ہے، ہر مرض کی دوا قرآن کو قرار دیا، تو ہم کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر؟ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کا استعمال کیا ہے؟ ہمارے یہاں گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، بزرگ اسپتال میں داخل ہو جائے اور اس کی زندگی موت کی کشمکش میں، زندگی اور موت کا جو ہے درمیان پہ وہ چند لمحے گزار رہا ہو، تو انسان پریشان ہو کر قرآن کو لاتا ہے، اس پر سورہ یاسین کو پڑھ کر پھونکا جاتا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے جو لوگ سورہ یاسین پڑھ کر انسان پر پھونکتے ہیں، مریض پر پھونکتے ہیں، وہ کس لیے؟ شفا کی نیت سے اس پر پھونکتے ہیں کہ اس کو شفا مل جائے؟ نہیں، وہ اس لیے اس کو بیچارے کو مت پھونکتے ہیں تاکہ یہ بیچارہ اس چیز سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ جس مشکل میں اس کی بھی مشکل حل ہو، ہماری مشکل بھی حل ہو. نہیں عزیزو، ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. آپ دیکھ لیجئے جب ہمارے گھر کا کوئی بزرگ کسی مصیبت میں مشکل بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور بالکل ایسے حالت ہوتی ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ بیچارہ گھر جائے گا یا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو ایسے میں بچہ پریشان ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی ساری زندگی کے معاملات معطل ہو جاتے ہیں، زندگی اس کی ڈسٹرب ہوتی ہے. باپ کو دیکھے یا اپنی زندگی کو دیکھ کے پریشان ہوگا، تو کیا کرتا ہے؟ قرآن لے کر آؤ، جلدی جلدی سورہ یاسین پر پھونکی جاتی ہے تاکہ بچے کی بھی جان چھوٹے اور یہ جو ہے باپ بھی جو ہمارا مشکل میں اس کو جان مل جائے. یاد رکھیے گا قرآن شفا والی کتاب ہے. قرآن مارنے کے لیے نہیں آئی ہے، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تم لوگوں پہ پڑھ پڑھ کر ان کی جان نکالنے کے لیے اس کو استعمال کرو. میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مر جائے، مردہ تمہارے سامنے پڑا ہو، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ پروردگار نے کلام الہی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. کیا فرماتے ہیں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر مردہ تمہارے سامنے پڑا ہو، کسی کی میت تمہارے سامنے پڑی ہو، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اس پر 7 بار الحم پڑھ کر پھونک دو اور اگر مردہ زندہ ہو جائے تو امام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم تعجب نہ کرنا. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ مردے، قرآن کی تاثیر یہ کہ اگر تم مردے پہ بھی پڑھو گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا، مردہ واپس زندگی کی طرف پلٹ آئے گا. یعنی قرآن کے اندر پروردگار نے یہ طاقت، یہ قدرت، یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں قرآن کا الٹا استعمال ہے کہ ہم زندے کو مارنے کے لیے سورہ یاسین پڑھتے ہیں. نہیں عزیزو، یاد رکھیے گا قرآن کو انسان اپنا لے. قرآن سے مولا کہتے ہیں دوستی کر لو، یہ ایسا دوست ہے جو تمہاری ہدایت کرتا ہے، ایسا دوست ہے جو تم سے جھوٹ نہیں بولتا، ایسا دوست ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، ایسا دوست ہے جو ہمیشہ تمہاری نصیحت کرے گا. تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو اپنا لے. میں آگے جا کے کچھ نہج البلاغہ کی خطبات آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں واقعی نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے قرآن کا شکوہ بھی بیان کیا ہے. جہاں قرآن کے فضائل بیان کیے ہیں، جہاں قرآن کی فضیلت ائمہ طاہرین نے بیان کیے، وہاں قرآن کے مصائب بھی بیان کیے ہیں. اور آگے جو خطبات آئیں گے نہج البلاغہ کے انشاءاللہ تعالی میں اس کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کا شکوہ بیان کیا کہ قرآن کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، اور ہم نے قرآن کا مقام کیا تھا، اور ہم نے قرآن کو کیا اہمیت دی، اور ہم نے قرآن سے کتنا استفادہ کیا. یہ ماہ مبارک رمضان ایسے ایام ہے کہ ہمیں چاہیے، کیونکہ اس لمحات میں ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے، فرصت کافی اس لمحات کے اندر، رمضان کے اندر لوگ آفسوں سے جلدی آ جاتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے. فجر کے بعد بھی بعض حضرات سوتے نہیں ہیں کیونکہ نوکری پہ جانا ہوتا ہے، صبح قرآن کی تلاوت کریں، مغرب سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں، عادت ڈالیے قرآن کی تلاوت کی. روایت معصوم اصول کافی کے اندر روایت ہے کہ قیامت کے دن قرآن جب شفاعت کرے گا انسان کی تو پروردگار اس کی شفاعت کو قبول کرے گا، اس کو ایک مقام دے گا. تو پروردگار خدا کی بارگاہ میں کہے گا پروردگار عالم اس کی شفاعت میں نے کی ہے، میں اس کا شفیع بن کر آیا ہوں. تو پروردگار انسان سے کہے گا ٹھیک ہے، تیری شفاعت قرآن نے کی ہے، لہذا تو قرآن کی تلاوت کرتا جا، قرآن کو پڑھتا جا.
جتنی تو قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا جنت میں تیرے مراتب کو، تیرے مقام کو، تیرے مرتبے کو میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. یہ ہے قرآن. انسان کو چاہیے قرآن کو حفظ کرے، کچھ آیات کو حفظ کرے. عزیزان محترم بس یہاں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. کل انشاءاللہ تعالیٰ نے بڑھائے کچھ بات آپ کے سامنے بیان کریں گے اور قرآن کی اہمیت پر گفتگو کریں گے اور قرآن کے شکوے بیان کریں گے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علیہ